سے آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو دیکھو جو ابا ہوتے ہیں اللہ میاں نے جب ہمارے ابا کو پیدا کیا تو 100% نیچر پہ بنایا. 100% کس پہ بنایا؟ نیچر پہ. کیونکہ انسان کی ابتدا ہے نا, تو بالکل کیسے ہوں گے وہ؟ نیچر پہ. پھر جو قومیں آئیں وہ 100% نیچر پہ تھی. پھر انسان جب پیغمبروں کی تعلیمات سے دور ہوا تو نیچر سے آہستہ آہستہ ہٹنا شروع ہوا. تو نماز پڑھنا یہ ہماری نیچر کا حصہ ہے. اب میں آپ کو کہتا ہوں, یہ جو میں بار بار کہتا ہوں نا, میڈیکل سائنس ایک الگ فیلڈ ہے اور مذہب ایک الگ, یقیناً ایسا ہی ہے, لیکن مذہب کو فالو کرنا اس اعتبار سے کہ آپ کی نیچر کا حصہ ہے, اور میڈیکل سائنس سب سے زیادہ فوکس کس کو کرتی ہے؟ نیچر کو. کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھ لو, وہ کہہ رہا ہے کہ نیچرل غذائیں کھائیں, نیچرل لائف اسٹائل ہونا چاہیے. اگر آپ نیچرل لائف اسٹائل نہیں رکھتے, جائیدادیں کھا لو, آپ کی صحت اچھی نہیں ہو سکتی. رات کو جلدی سونا یہ نیچر ہے یا نہیں ہے؟ اور صبح جلدی اٹھنا, اسلام نے جو آپ کو ایک شیڈول بنا کے دیا ہے, اس میں رات کو دیر سے سو کے صبح دیر سے اٹھنا ہے یا جلدی سو کے جلدی اٹھنا ہے؟ اس کا مطلب اسلام آپ کو فطرت سے دور کر رہا ہے یا فطرت کے قریب کر رہا ہے؟ فطرت کے قریب کر رہا ہے. تو اس لیے پتہ چلتا ہے کہ اسلام اور میڈیکل سائنس اس اعتبار سے ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. نہیں یہی بات سمجھ میں. اگر آپ کو اپنی صحت کو بھی مینٹین رکھنا ہے, انسان کا بچہ بن کے زندگی گزارنی ہے, ہر لحاظ سے فٹ رہنا ہے, تو آپ کو بالآخر اسلام ہی کو فالو کرنا پڑے گا. اس کے بغیر آپ صحت مند بھی نہیں ہو سکتے. تو روزہ جو اللہ نے فرض کیا نا, نماز, یہ ہماری صرف روح کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے, یہ ہماری باڈی کی بھی ریکوائرمنٹ ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ سچ بولنا یہ صرف ہماری روح کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے, یہ ہماری باڈی کی بھی ریکوائرمنٹ ہے. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ کہیں گے مفتی صاحب ابھی تو آپ کہہ رہے تھے چوری کا انڈا کھاؤ یا حلال انڈا کھاؤ, پروٹین تو سیم پیدا ہوں گے, تو پھر مذہب چوری کا انڈا کھانے سے منع کیوں کر رہا ہے؟ بھائی صرف آپ کو پروٹین کی ضرورت نہیں چاہیے, مینٹلی ہیلتھ بھی چاہیے. وہ چوری کر کے وہ مینٹلی ہیلتھ آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی, کیونکہ نیچر کے خلاف ہے حرام کھانا. آپ کی باڈی ڈسٹرب ہوگی, آپ بے سکونی میں جاؤ گے. ہو سکتا ہے آپ پروٹین کا ایک کنستر بن جاؤ, گھی کا ڈبہ بن جاؤ آپ, لیکن آپ خودکشی سے مرو گے. چوری کرنے والے کبھی بھی سکون میں نہیں ہوتے. میڈیکل سائنس کوئی فرق نہیں کرتی نکاح اور زنا میں, کہتی ایک سیم پروسیس ہے, نکاح میں بھی وہی, زنا میں بھی وہی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ زنا کرنے والے اسٹریس اور ڈپریشن میں جاتے ہیں, نکاح کرنے والے اتنی ٹینشنیں لے کے بھی وہ ٹینشن نہیں لیتے, کیونکہ نیچر ہے. بہت مشکل ہے بھائی, رہنے دو یار. ہو سکتا ہے میڈیکل سائنس کہے کہ روزہ رکھنے سے آپ نتھرنا شروع ہو جاؤ گے, جو تھوڑے بہت آپ میں پروٹین رہ گئے وہ مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گے؟ شارٹ ہو جائیں گے, کمزور ہو جاؤ گے. عین ممکن ہے. میں نہیں کہتا کہ ڈاکٹر ایسا کہتے ہیں, نہیں کہتے, یہ ڈاکٹروں سے پوچھے جا کے, وہ جو بھی کہتے ہیں. ہم نے تو مذہب کو فالو کرنا ہے نا, روزہ تو رکھنا ہے, وہ تو اللہ کے حکم پہ رکھنے, ڈاکٹروں کے مشورے تھوڑی رکھنے. ہو سکتا ہے وقتی کمزوری ہو سکتا ہے وقتی نقصان ہو, لیکن نتیجے کے اعتبار سے نقصان بولو, روزہ صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا تو یہ نیچر کے خلاف ہوتا, نیچر کے موافق نہیں ہوتا. پھر قرآن کا یہ دعویٰ غلط ہو جاتا, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, یہ انسان کی وہ نیچر ہے جس پہ میں نے انسان کو پیدا کیا, اسلام. تو اسلام ایسی بات کا آرڈر نہیں دے سکتا جو انسانیت کے لیے فائدہ کے بجائے کیا ہو؟ نقصان ہو. تو یہ جو پھوڑنا پھاڑنا ہے نا, اتنا پھوڑ رہے ہو, یہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بدترین برتن اللہ کی نظر میں, بدترین برتن جو بھرا ہوا ہو وہ انسان کا معدہ ہے.
समझ में नहीं आ रही बात। अल्लाह को कोई ट्रे चावलों से भरी हुई हो ना, फुल भरी हुई, अल्लाह को बुरी नहीं लगेगी। वो कोई देग इतनी भरी हुई हो, ऊपर तक ढक्कन ही ना बंद हो रहा हो, अल्लाह को बुरी। कोई शॉपर बिरयानी से भरा हुआ हो, अल्लाह को बुरा नहीं लगेगा। तोन किसी की देग की तरह भरी हुई हो, अल्लाह को ये अमल बहुत, अब बोला नहीं जा रहा। देखो अभी शादियों की बात करता, फौरन 4-4 पे उंगलियां उठा लेते यूं कर। नहीं आ रही ना बात। सबसे ज्यादा जो बर्तन जो इंसान का पेट और मैदा है ना, अल्लाह को ये भरा हुआ बुरा लगता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो ज्यादा खाना, फोड़ना, पेट भर के खाना, इससे पता चलता है ये सेहत के लिए मुफीद नहीं है। होता तो अल्लाह हुक्म देते, जब भी खाओ इतना खाओ कि तुम्हें स्ट्रेचर पे लोग उठा के घर लेके जाए। एक बिदती मौलाना साहब थे, उनका जब इंतकाल हो गया ना, तो किसी घर में तीजे की दावत थी। तीजा 40वां होता है ना, मुर्दों के खाने, पता नहीं कैसे हलक में कैसे उतरते हैं मुर्दों के खाने लोग। मैयत के खाने अजीब से ही होते हैं यार, खाते कैसे हैं लोग। तो तीजे का खाना था किसी के यहाँ, तो बच्चों की माँ ने बोला कि बेटा आज तुम बिरयानी खाने जा रहे हो, कुल शरीफ की बिरयानी है, सोयम की बिरयानी है। देखो अपने बाप की रूह को तकलीफ ना पहुंचाना, ऐसे खाना जैसे तुम्हारा बाप खाया करता था। तमीज से खाना, फोड़ फाड़ के आना, ताकि तुम्हारे बाप की रूह को कब्र में क्या मिले, सुकून मिले। बच्चे गए, खाना शुरू किया, बहुत खाया, खाए जा रहे हैं। माँ की नसीहत याद आ रही है, कोई खांचा खाली नहीं होना चाहिए। इतना खा लिया कि अब चला नहीं जा रहा। मुद्दसिल्लुहुल आलिया, जो सामने आया खा लिया। दामत बरकातुहुमुल आलिया, जो मिला खा लिया। खा के जब यहाँ तक अब चला ही नहीं जा रहा, तो उनका ख्याल हुआ अब 2 बंदे ना उनको सहारे पे लेकर आ रहे हैं, पाँव खिसट रहे हैं ज़मीन। उनका ख्याल हुआ माँ की तरफ से आज शाबाश मिलेगी। जब घर में गए, माँ ने एक थप्पड़ लगाया, बगैर तो तुम्हारा बाप स्ट्रेचर पे लोग उसको उठा के लाते थे और तुम चल के आ रहे हो, तुमने बाप की रूह को तकलीफ पहुँचाई। ये तो एक चुटकुला है, लेकिन आप शादियों में खाने का हिसाब किताब देखो, बहुत अफसोस होता है। मैं आप लोग के अलावा की बात कर रहा हूँ, आपको ताने नहीं दे रहा। खुदा के बंदो, अपनी प्लेटों में इतना भरा करो जितना तुम्हारा पेट है, इतना भर लेते हैं बाज़ लोग हवस में कि कहीं अगली ट्रिप में ख़त्म ना हो जाए। इज़्ज़त के साथ 2 निवाले खा लेना जिसमें आपको लेग पीस ना मिले, ये उन भरी हुई प्लेटों से जिसमें कोई कैमरा लगा के देख रहा हो तो आपकी इज्जत जाए। खुदा की कसम, ये 2 निवाले बेहतर हैं उससे। तो अल्लाह ताला क्या चाहते हैं, मुसलमान तबीयत से फोड़ा करें या थोड़ा खाया करें। तो हमारी जो नेचर है ना, जो कदीम मजहब है, कदीम मजहब इस्लाम है, रोजे हैं, उसमें कम खाना है, ज्यादा खाना नहीं है। इस्लाम, इंसान जब दुनिया में आया कम खाता था, बाद में फोड़ना फाड़ना शुरू किया उसने। अल्लाह डॉक्टरों को भी हिदायत है, हमसे तो अच्छे ही होंगे, मैं मेडिकल साइंस में टांग नहीं अड़ाता, डॉक्टरों की फील्ड है। जब को गरीब आदमी भी जाएगा, ये भी खा लो, वो भी खा लो, ये भी खा लो, ये सुबह ये खाया करो। हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो साइंस का टॉपिक जब आया ना, तो उसमें नाश्ते में क्या होना चाहिए, ये इतने मक्खन, इतने डबल रोटी, इतने फलाना, उस पर डबल रोटी भी होती थी उसमें। अब तो शायद डबल रोटियाँ निकाल दी हैं डॉक्टरों ने। फिर दोपहर ये होना चाहिए, फिर शाम को ये होना चाहिए। हमने कहा भाई ये क्या कर रहे हैं, ये क्या क्या खिला रहे हैं हमको। लेकिन हम समझते थे कि ये ज़रूरी है सेहत के लिए। हमें कुरान में, हदीस में 2 टाइम के खाने का तस्करा मिलता है। नाश्ते का लफ्ज़ अरबी ज़बान में, कदीम अरबी में नहीं है, ये बाद में आया है। ये गोरों के, अंग्रेज़ों के दुनिया पे जब हुकूमत हुई है ना, उसके बाद नाश्ता भी आया, चाय भी आई, बिस्किट भी आए, डबल रोटियां भी आई। ये मुसलमानों का कल्चर
نہیں ہے. ہمارا کلچر نمکین لسی تھا, کولڈ ڈرنک نہیں تھا. ہمارا کلچر روٹی تھی, اور وہ بھی بغیر چھنے آٹے کی روٹی, چکی کے آٹے کی روٹی. باپ دادا سے پوچھ لو اپنے, ڈبل روٹیاں ہمارا کلچر نہیں تھا. یہ گوروں کے آنے کے بعد کیونکہ ہم تو اسلام کو فالو کرتے تھے نا, ہمارے باپ دادے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے ہم ناشتہ جانتے نہیں تھے ہوتا کیا ہے. ہمیں تو بعد میں جب انگریز آیا ہے نا, ہمارے باپ دادے بتایا کرتے تھے. وہ اس وقت بھی ہمارے حضرت کے دور تک ناشتہ کا رواج نہیں تھا. اب صبح اٹھ کے کہتے ہیں کھانا بہت ضروری ہے, خالی پیٹ نہیں رہنا چاہیے. کچھ بھی نہیں ہوتا میرے بھائی خالی پیٹ سے. بھوک سے لوگ نہیں مرتے, بہت کم ریشو ہے بھوک سے مرنے والوں کا. جتنے لوگ مر رہے ہیں نا, کھا کے مرے ہیں, سارے کھا کے مرے ہیں. شوگر بھوکا رہنے سے ہوتی ہے, کھانا کھانے سے ہوتی ہے. اچھا, لوگ میرے بیان پہ جب اعتراض کرتے ہیں تو ان سے میں ایک بات کہتا ہوں, کائنڈلی کسی بھی چیز کی پوری تحقیق کر لیا کریں اور بندے کا مطلب سمجھا کریں. میں نے ایک دفعہ بیان میں کہا جو میٹھا بہت کھاتے ہیں شوگر ہوتی ہے, تو کسی نے کہا میٹھا کا شوگر سے کوئی تعلق نہیں ہے. مجھے پتا ہے میٹھے کا شوگر سے کوئی تعلق نہیں ہے, میٹھا کھانے سے شوگر نہیں ہوتی, لیکن میٹھا کھانے سے وزن بڑھتا ہے, اور وزن بڑھنے سے کیا ہوتی ہے, شوگر. تو اتنے بیوقوف ہم ہیں نہیں جتنے لوگ سمجھ رہے ہیں ہمیں. میٹھا کھانے سے وزن تو بڑھے گا نا, اور وزن تو ہر بیماری, کینسر وزن بڑھنے سے ہوتا ہے. تو اتنے بیوقوف ہم ہیں نہیں, تبصرہ کرنے سے پہلے تھوڑا سا سوچ لیا کرو. ویٹ بڑھنا ہے, ویٹ تو ویٹ کھانا کھانے سے بڑھتا ہے یا کھانا چھوڑنے سے بڑھتا ہے؟ کھانے سے بڑھتا ہے, کھانے سے بڑھتا ہے. اوپر جتنے جائیں گے نوالے اتنا ویٹ بڑھے. تو اس لیے میں جو اصل بات, یہ میرا آخری بیان ہے نا آج کرنے, پھر میرا سفر ہے, پھر میں رمضان میں آؤں گا, یعنی بیچ میں آؤں گا رمضان کی. سنو میری بات, آخری بات بالکل سچی مچی کی آخری. دیکھو یہ جو رمضان ہے نا, اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے روحانی طاقت کے لیے بھی اور جسمانی طاقت کے لیے بھی. اس رمضان میں روحانی کام بھی کرو, گناہ چھوڑو. کیا کرنا ہے؟ تمام کبیرہ گناہوں کی لسٹ بنا لو. یہ کرتا ہوں, فحش فلمیں آج کل بہت نوجوانوں میں رائج ہو گئی ہیں, اس کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا ہے. یہ گناہ, ماں باپ کے ساتھ بد کلامی, بہنوں کی وراثت نہیں دے رہا, جھوٹ بولنا, سارے گناہوں کی. ہمارے استاذ کہا کرتے تھے گناہوں کو نا ڈائری میں لکھو, لسٹ بناؤ کہ میری زندگی کا عزم ہے کہ ان گناہوں کو میں نے اپنی زندگی سے نکالنا. اس کے لیے پلاننگ کرو. تو رمضان سے بہترین پلاننگ کا ٹائم آپ کے پاس کوئی بھی نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ تمام گناہوں کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے. عزم کرو اس رمضان میں 5 ٹائم تکبیر اولا کے ساتھ ہم نے نماز پڑھنی ہے. یہ عزم کرو. رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھنی ہے. دیکھو اسلاف کے دور میں 20 رکعت تراویح تھی. 8 رکعت تراویح ہمیں کسی صحابی تابعی سے نہیں ملتا. اگر حضرت عمر نے جو 8 رکعت والی روایت صحیح ہوتی نا, حضرت عمر سے 8 رکعت بھی منقول ہے, وہ روایت صحیح نہیں ہے. اگر وہ روایت صحیح ہوتی تو پوری روئے زمین پر کہیں تو 8 رکعت ہو رہی ہوتی. اس وقت کہیں بھی نہیں ہوتی, کہیں بھی نہیں تھی. حرمین میں 1400 سال ایک رمضان بھی ایسا نہیں آیا جس میں 20 رکعت سے 1 رکعت بھی کم تراویح ہوئی ہو. ہاں اب جا کے وہ 10 کر دیے کووڈ کی وجہ سے. وہ اب اگر کر بھی دیے تو ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. 1400 سال تک کیا ہو رہا تھا؟ لوگ کہتے ہیں حرم میں رفع الیدین بھی تو ہوتا ہے. حرم میں رفع الیدین ہوتا بھی رہا ہے اور ترک رفع الیدین بھی ہوتا رہا ہے. جب احناف کی حکومت تھی, صدیوں حنفیوں نے حکومت کی حرمین پر. اس وقت جو حنفی امام تھا بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھاتا تھا, لیکن اگر کوئی رفع الیدین کے ساتھ پڑھاتا تو اس پہ بھی اعتراض نہیں تھا, کیونکہ صحابہ میں آپ کو رفع الیدین والے بھی ملیں گے اور رفع الیدین نہ کرنے والے بھی ملیں گے. تو ہماری نظر میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن تراویح کا جہاں تک مسئلہ ہے, 1 سال بھی حرمین میں صدیوں تک ایسا نہیں آیا کہ مسجد نبوی یا مسجد حرام میں 20 رکعت سے کم تراویح ہوئی ہو. اب جا کے سعودی حکومت نے اگر چینج کی ہے کورونا کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے, تو وہ چینجنگ سعودی حکومت کا اپنا ہیڈک ہے. وہ پوری امت پہ مسلط نہیں کیا جا سکتا کہ 1400 سال سے, یعنی لوگ کہتے ہیں نا حرمین میں رفع الیدین, اور وہ بھائی 1400 سال سے ایک کام حرمین میں کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ رفع الیدین تو حرمین میں ہوا اور نہیں بھی ہوا, دونوں نمازیں چلتی رہی ہیں, لہذا دونوں ٹھیک ہیں. لیکن تراویح کبھی بھی 20 رکعت سے کم
نہیں ہوئی ہے. تو اللہ اگر یہ نماز بدعت ہوتی, یہ غیر سنت ہوتی تو کیسے ہو؟ اور پھر تہجد کی نماز کو تراویحوں سے ملانا, میرا اس پہ آڈیو بیان ہے پورا دلیل کے ساتھ, وہ آپ سن سکتے ہیں. ابھی میں اس ٹاپک کو نہیں چھیڑتا. آپ نے عزم کرنا ہے کہ ہم نے تراویح کی نماز پابندی سے بولو پڑھنی ہے. تو عزم کرتے ہیں کہ نہیں؟ اس کی بڑی روحانی برکتیں ہوں گی. اور رمضان میں رات کے آخری حصے میں نا, سحری میں تو اٹھتے ہی ہیں سب لوگ, تھوڑی دیر پہلے دعا کا اہتمام کر لو. سب سے زیادہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت رات کا آخری حصہ ہے. رات کو اٹھ کے آپ نے اللہ سے دعائیں مانگنی ہے. اپنی حاجات بھی مانگیں, کسی کا رشتہ اٹکا ہوا ہے وہ بھی مانگ سکتا ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن زیادہ فوکس آپ نے کرنا ہے ہدایت کو, کہ اللہ میں نے جو گناہوں کی لسٹ بنائی ہے نا, میری زندگی کو کیسا کر دے, چینج کر. داڑھی کی توفیق دے دے مجھے, مجھ سے سود چھڑوا دے, مجھ سے یہ برائیاں, میں فحش فلمیں دیکھتا ہوں, اے اللہ یہ عادت مجھ سے, اگر کوئی دیکھتا ہے یہ عادت مجھ سے چھڑوا دے. تو یہ کیا کرنا ہے آپ نے؟ یہ راتوں کو دعا مانگنا ہے. یہ ہوگی روحانی طاقت کے لیے, کیونکہ یہ آپ کو انسان اور گدھے میں فرق کرنے کے لیے, ٹھیک ہے نا. دوسرا کام آپ نے جسمانی طاقت کا بھی کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف, طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ محبوب. تو رمضان آپ کو طاقت بنانے کا ایک بہترین موقع, کیونکہ ہماری صحتیں برباد ہوتی ہیں پھوڑنے اور پھاڑنے سے. پھوڑنے کا مطلب کھا لیا, اور پھاڑنے کا مطلب 6 گلاس لسی کے اس کے اوپر. تو آپ نے کھانے پہ کنٹرول کرنا ہے رمضان میں. اللہ تعالیٰ آپ کو عادت ڈال دیتے ہیں کہ صبح سے لے کے شام تک آپ بھوکے رہتے ہیں. عام دنوں میں یہ پاسبل نہیں ہوتا, بھوکے رہنے کی عادت پڑ جاتی ہے. تو اس عادت کو مینٹین کریں, بھوکے رہنے سے کوئی نقصان نہیں. اچھا یہ ذہن میں رکھو, بہت سے لوگ کہتے ہیں رمضان میں ہمیں کمزوری ہو رہی ہے. کمزوری نہیں ہوتی, چونکہ ہمیں میٹھا کھانے کی عادت پڑ چکی ہوتی ہے. گلوکوز لیول سے, گلوکوز ہر وقت باڈی میں بھرا رہتا ہے, تو میٹھا بھی ایک نشے کی طرح ہے. جب وہ نہیں ملتا تو انسان کو پریشانی ہوتی ہے, اس پریشانی کو وہ ویکنس سمجھتا ہے. جن کو میٹھے پھوڑنے کی عادت ہے نا, روزانہ 6 لڈو کھاتے ہیں, ان کو جس دن 5 لڈو ملے نا, ان کو کمزوری محسوس ہوگی. مجھے لڈو کھانے کی عادت نہیں ہے, مجھے لڈو نہ ملے مجھے کوئی کمزوری نہیں ہوتی. تو میٹھے کی عادت پڑتی ہے, تو جب وہ میٹھا نہیں ملتا تو کمزوری محسوس ہوتی. وہ کمزوری نہیں ہوتی, وہ کمزوری کے نام پہ دھوکہ ہوتا ہے. اس کا حل یہ کہ چھوڑ دو تو یہ ٹھیک ہو جاؤ گے. نہیں یاری بات میرا خیال ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے بھائی, صبح سحری میں پھوڑو نہیں, تمیز سے کوئی تمیز کی چیزیں کھا لو, اور افطاری میں بھی تمیز سے تمیز کی چیزیں کھا لو. وہ میں تمیز کی چیزیں بتا نہیں رہا آپ کو کیا ہے, وہ ڈاکٹروں سے پوچھ لو, حکیموں سے پوچھ لو, وہ میں نہیں بتاؤں گا کیونکہ میرا شعبہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے پکوڑے والوں کا بزنس بند ہو جائے, سموسے والوں کا بیچاروں کا, کہہ رہے ہیں رمضان میں تو ایک ہمارا بزنس چل رہا تھا, ہمارے کیوں بزنس پہ لات مار رہے ہو. تو آپ 2-3 چیزوں پہ تھوڑا کنٹرول کر لیں, ایک آئل اور ایک چینی. سمجھتے ہو, کوکنگ آئل کو چھوڑ دو, نکال دو اپنے سے. یہ کوکنگ آئل جو بازار کی چیزیں جو بھی آ رہی ہیں نا, یہ خوب سمجھ لو یہ بزنس ہے, اس کا آپ کی صحت سے کوئی تعلق نہیں. کل میں نے دیسی گھی اپنے گھر میں خود نکالا, میں نکالتا رہتا ہوں, حالانکہ مجھے گفٹ میں بھی لوگ دے جاتے ہیں دیسی گھی, پھر بھی میں گھر میں اپنے ہاتھوں سے نکالتا ہوں. میری گائے ہے, میری بکری ہے, اسی کا بکری کا گھی بھی نکالا اور گائے کا گھی بھی نکالا. کل میں نے اس کا ولاگ بنا کے سوچ رہا ہوں چینل پہ ڈال دوں, بنا لیے, سوچ رہا ہوں چینل پہ ڈال دوں. اور اس میں بتا رہا ہوں کہ میں گھی نکالنے کے طریقے نہیں بتا رہا, یہ نیٹ پہ آپ کو بہت اچھے مل جائیں گے. میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ آپ گھر میں جب فارغ ہو نا, تو ان ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو کھپائیں, PUBG سے آپ کی جان چھوٹ جائے. ایک واشنگ مشین لے لے, 10-15 ہزار کی پلاسٹک کی آتی ہے. جلدی جلدی بتا دوں, دودھ بوائل کیا آپ نے, ملائی نکال کے جمع کرتے رہیں, گھر والوں سے کہیں, وہ جب فریزر میں اوپر جمع ہو جائے گی تو پھر ایک دن نکال کے اس کو واشنگ مشین میں الٹا کر کے ڈال دیں, اور آپ اللہ بھلا کرے, نیٹ پہ سارے طریقے آپ کو مل جائیں گے. اور پھر آپ نے جلدی سے اس میں ٹھنڈا پانی ڈالا اور واشنگ مشین کو ڈرن کر کے گھما دیا, اوپر مکھن آ جائے گا, مکھن نکال کے گرم کیا, گھی. پہلے زمانے میں یوں کر کے نکالتے تھے, اس میں اپنا گھی زیادہ نکلتا تھا, گائے کا گھی کم نکلتا تھا. اب یہ سہولت سائنسی ترقی سے ہو گئی ہے کہ واشنگ مشین پلاسٹک کی لے لیں یا کوئی بھی اسٹیل کی, ڈرون گھمایا, نکال لیں. جب تک دکانوں سے اور بازاری چیزوں سے اپنی جان نہیں چھڑاؤ گے, صحت گئی تیل لینے, ٹھیک ہے نا.
اور اب تو ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں دیسی گھی کھاؤ بھائی, ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ یار یہ آرگینک چیزوں پہ آ جاؤ. تو یہ کام کریں گے, ذہن بھی خوش رہتا ہے انسان کا اس سے, اور فضول ایکٹیویٹیز سے بھی بچا رہتا ہے آدمی. تو اب تو ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ گائے گھر پال کے دودھ پی لو تو ٹھیک ہے, بازار کے بھینس کا کوئی بھروسہ, ٹیکے لگا کے پتہ نہیں کیا نکل, خیر ڈبوں سے پھر بھی بہتر ہے. تو آپ رمضان میں نا میٹھا کم کر کے اپنی صحت کو بہت اچھا بولو کر, بازاری چیزیں کیا کر دو, چھوڑ دو. شربت پینا ہے تو شہد اور لیمن ڈال کے پی لیا کرو. میں بھی چینی پی لیتا ہوں, اتنا نیک میں بھی نہیں ہوں جتنا ممبر پہ لگ رہا ہوں آپ کو, لیکن کوشش تو کر سکتا ہے نا انسان, باتیں تو اچھی کرے نا آدمی. تو اس رمضان میں نا تھوڑا سا خوراک پہ کیا کر لو, کنٹرول کر لو, اچھی چیزیں کھا لو. اور جو غریب آدمی جو بیچارہ نہیں کھا سکتا, تو غریبوں کی صحت ویسے ہی ٹھیک رہتی ہے. یہ سارے مسئلے مالداروں کے ساتھ ہیں جن کے پاس پیزا اور برگر کھانے کے بہت زیادہ پیسے ہوتے ہیں. غریب آدمی کو تو جو ملا کھا لیا, اور اس کی باڈی کو ٹھا کر کے لگتا بھی ہے کہ ملتا کم ہے نا بیچارے کو. وہ اگر 2 لڈو کھا بھی لے گا نا تو سارا دن میں 2 لڈو کچھ نہیں کریں گے, وہ طاقت ہی دیں گے اس کو. تو جس کے پاس پیسے ہیں وہ بھائی آرگینک چیزوں پہ آ جائے, اور کھجور کو فوکس کرے افطاری میں, اور تلی ہوئی چیزوں کو تھوڑا مارکیٹ سے شارٹ کر دے. کچھ نہیں مرے گا انشاءاللہ. آپ سمجھیں گے میں مر جاؤں گا, ایسا نہیں ہوگا. وقتی کمزوری ویکنس ہوگی آپ کو, لیکن 1 مہینے بعد جب آپ دیکھیں گے نا یار یہ تو کیا ہو گیا, ہٹو بچوں, آپ کی آنکھوں میں نگاہیں تیز ہو جائیں گی, سماعت بڑھ جائے گی, ایسی باڈی ایکٹیو ہو جائے گی, آپ کو لگے گا میں مفتی صاحب جو 4 شادیوں کی بات کرتے ہیں غلط نہیں کرتے, بہترین بات کی تھی مفتی صاحب. ابھی تو آپ کو لگے گا یار یہ کیسی باتیں کرتے ہیں مفتی صاحب 4 شادیوں کی. تو آپ ذرا 1 مہینہ روزہ رکھ کے دیکھیں نا, تمیز سے, پھوڑنا پھاڑنا کم کرنے, کھجلے پھینیاں نہ کھائیں سحری میں, تمیز کی چیزیں کھا لیں. وہ ڈاکٹر حکیموں سے پوچھیں کیا کھانا ہے, تو تمیز کی چیزیں کھا کے اپنی صحت کو کنٹرول کریں. تھوڑی سی توندیں تھوڑی سی پچکیں گی, تھوڑا کولیسٹرول لیول کم ہوگا, یا کولیسٹرول کم نہ بھی ہو, فیٹ تھوڑا کم ہوگا, تھوڑے نتھریں گے, تھوڑے باریک ہوں گے, تھوڑا وزن کم ہوگا, پھرتیلی آئے گی باڈی میں, ہٹو بچوں ہو جائے گا. آئی بس کیا ہو جائے گا, ہٹو بچوں, ایسے فٹ فاٹ. جی ہاں وہ میں بھی اعلان کرتا ہوں اس کے بعد. تو یہ بھی آپ کو رمضان میں اللہ نے چانس دیا ہے. اللہ تعالی ہمیں روحانی اور جسمانی دونوں صحتوں کو اس رمضان میں